قرآن اور سائنس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کریں گے، ہم اسلام کو سچا دین ثابت کریں گے، ہم قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ثابت کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر۔ وہ ٹاپک ہے قرآن اور سائنس، کہ سائنس قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے، یا جو چیزیں قرآن میں 1400 سال پہلے ذکر ہوئی ہے، سائنس نے ابھی اس کو 18 سینچری 19 20 سینچری میں ڈسکور کیا۔ مطلب قرآن کی وہ باتیں جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، وہ ابھی سائنس نے سچی ثابت کی۔ تو ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کریں گے، ہم اسلام کو سچا دین ثابت کریں گے، ہم قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ثابت کریں گے۔ تو آپ سوچیں گے کہ آپ کو سائنس کی ضرورت کیوں پڑی، وہ تو ہم آلریڈی مانتے ہیں۔ جی ہاں بالکل ناظرین، میں بھی مانتا ہوں، لیکن سائنس کا سہارا میں اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت سارے ملحدین، بہت سارے ایتھیسٹ یہ سوچتے ہیں کہ کائنات خود بخود بنی ہے، مطلب کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، مطلب ہر چیز خود بخود چل رہی ہے، مطلب نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات ہے۔ تو میں ان کو، وہ سائنس مانتے ہیں، تو ہمیں سائنس کے ذریعے یہ ثابت کروں گا، اللہ تعالیٰ کو ثابت کروں گا، قرآن مجید کو ثابت کروں گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کروں گا، اور اسلام کو ثابت کروں گا۔ تو قرآن مجید میں جو چیزیں آئی ہے 1400 سال پہلے، سائنس ابھی ہمیں بتا رہا ہے۔ دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، انڈیا میں، ان سب کو، جو ہندو ہے، عیسائی ہے اور یہودی ہے، آتش پرست ہے، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو میں دعوت دوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس پر سوچیں، غور فکر کریں۔ جو ہے نا، پہلی جو ہماری انوینشن ہے، ڈسکوری، سائنٹیفک ڈسکوری، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی طرف چلتا ہوں۔ تو آئیے جو ہماری پہلی پوائنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کائنات کے پھیلاؤ کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے۔ سورۃ الذاریات میں پارہ نمبر 27 آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے آسمان کو قوت سے بنایا اور ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو، یونیورس کو بنایا اور ابھی تک ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، مطلب کائنات کا بننا ابھی رک نہیں گیا۔ مطلب اس طرح کی اور چاند، زمینیں اور بھی جو ستارے ہیں، جو گلیکسیز ہے، جو سن ہے، جو یونیورس ابھی تک پھیل رہی ہے، سب چیزیں بن رہی ہے، ابھی تک کوئی چیز رکی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا تھا کائنات کے ایکسپینشن کے بارے میں، کائنات کے پھیلاؤ کے بارے میں۔ سائنس نے 1929 میں ایک سائنٹسٹ تھا ایڈوین ہبل، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی، ایکسپینشن آف یونیورس، مطلب کائنات ابھی تک پھیل رہا ہے، کائنات ابھی تک جو ہے نا وہ بن رہا ہے، کائنات کا بننا ابھی رک نہیں گیا، مطلب اس طرح کی اور زمینیں، چاند، ستارے، سب کچھ چیزیں بن رہی ہے۔ تو آپ سوچیں، جو چیز قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں بتائی تھی، اس وقت کوئی سائنٹیفک علم نہیں تھی، کوئی جو ہے نا وہ پاورفل ٹیلیسکوپ نہیں تھے، کوئی سائنس کو اتنا جانتا نہیں تھا، اور جو ماڈرن سائنس ہے اس کی بات کو 1400 سال پہلے بتا رہا ہے۔ دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کائنات کا آغاز۔ سورۃ الانبیاء میں پارہ نمبر 17 میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ ترجمہ ہے، کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور یہ آسمان، یہ سب کچھ چیزیں جڑی ہوئی تھی ایک گولے کی طرح، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ اور یہ بات ابھی 1931 میں ایک سائنٹسٹ تھے، جارج لیمیتر ان کا نام ہے، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی، بگ بینگ تھیوری۔ بگ بینگ تھیوری میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات، یہ سب کچھ چیزیں ایک طرح بال کی طرح جڑے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکہ ہو گیا اور سب کچھ چیزیں بنتی چلی گئی۔ تو کائنات جو بگ بینگ تھیوری ہے، جو ہوئی، ایک دھماکہ ہوا، آپ مجھے بتائیں کہ جس جگہ دھماکہ ہوتا ہے تو کیا وہاں پہ کوئی چیز بیلنس رہتی ہے؟ کوئی چیزیں، مطلب کوئی چیزیں اپنے دار و مدار میں مطلب صحیح طرح سے چل رہی ہوتی ہے؟ دھماکے کے بعد تو سب کچھ جو ہے نا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سا دھماکہ تھا
کہ اس کے بعد ساری زمینیں 8 جو ہمارے پلانٹ ہے وہ سورج کے گرد جو ہے نا ایکول رفتار سے، نہ رفتار کو زیادہ کرے نہ کم کرے، اور بہت بیلنس طریقے سے گریویٹیشنل فورس کے ذریعے، الیکٹروسٹیٹک فورس کے ذریعے وہ بہترین انداز میں چل رہے ہیں۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے origin آف لائف فرام واٹر، مطلب زندگی کا آغاز پانی سے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے سورۃ الانبیاء میں پارہ نمبر 17 میں آیت نمبر 30 میں، قرآن مجید کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر لیونگ تھنگ کو، جو اینیمل ہے، ہیومن ہے، پلانٹس ہے، ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ تو سائنس ابھی تک سوچ رہی تھی، اور سائنس نے بلاہر 2 سائنٹسٹ تھے ملر اینڈ یوری 1952 میں، انہوں نے جو ہے نا وہ ایک تھیوری پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی زندگی زمین پر جب زندگی شروع ہوئی نا، تو زمین پر زندگی شروع ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی پانی۔ اگر پانی نہیں تھا تو اس زمین پر زندگی نہیں ہو سکتی تھی، تو پانی ہونے کی وجہ سے زمین پر جو ہے نا وہ زندگی ممکن ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کے جو حلیے ہوتے ہیں، لیونگ تھنگ جو حلیے ہوتے ہیں، ان حلیوں میں جو 70% جو چیز ہوتی ہے وہ واٹر ہوتی ہے، پانی ہوتی ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہوا تھا 1400 سال پہلے کہ ہر چیز، ہر جاندار کو میں نے پانی سے بنایا ہوا ہے، تو ابھی سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی پانی کے ذریعے ہی زندگی ممکن ہے۔ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ جب دوسرے سیارے ہوتے ہیں، مارس ہو گیا، وینس ہو گیا، اور بھی دیگر سیاروں پہ جب زندگی کے اثرات دیکھنے لگتے ہیں نا، ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، پہلے جو چیز دیکھتے ہیں وہ پانی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پانی کے اثرات تھے یا ہے یا ہو سکتے ہیں۔ اگر پانی کے اثرات تھے یا ہے یا ہو سکتے ہیں تو تبھی وہ بتا دے کہ یہاں پہ زندگی ممکن ہے، اگر نہیں تو وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ زندگی ممکن نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی چوتھی پوائنٹ کی طرف، سورج اور چاند کی گردش، آربٹ آف سن اینڈ مون۔ سورۃ الانبیاء میں پارہ نمبر 17 اور آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے چاند اور سورج کو پیدا کیا اور سب اپنے مدار میں بیلنس طریقے سے تیر رہے ہیں، مطلب گھوم رہے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں بات بتائی تھی۔ ابھی سائنس نے جو 3 مختلف سائنٹسٹ کے نام دوں گا میں آپ کو، انہوں نے ہمیں یہ ثابت کیا ہے کہ سورج اور چاند جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں بیلنس طریقے سے۔ پہلا سائنٹسٹ تھا نیکولس کوپرنیکس، انہوں نے 1514 میں یہ تھیوری پیش کی، لیکن پبلش پھر 1543 میں ہوئی اس کی تھیوری۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب چیزیں، جو چاند ہے اور جو سورج ہے اور جو زمین ہے، اپنی اپنی مدار میں بیلنس طریقے سے تیر رہے ہیں۔ پھر جو نیوٹن ہے، انہوں نے بھی 1666 میں اور 1687 میں انہوں نے یہ تھیوری پبلش کی، اور 1666 میں انہوں نے تھیوری بتائی تھی، ہمیں پیش کی تھی، لیکن پبلش اس نے 1687 میں کی۔ وہ ہمیں بتا رہا تھا، انہوں نے لاز آف موشن پیش کی، انہوں نے لاز آف گریویٹیشن پیش کی کہ جو زمین ہے اور جو سورج ہے اور جو چاند ہے، ان چیزوں کے درمیان جو ہے نا وہ گریویٹیشن فورس ہوتی ہے، مطلب ایک گریویٹی کے ذریعے، ایک جو ہے نا کشش کے ذریعے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹڈ ہے، ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ جدا نہیں ہو رہے، آربٹ سے جدا نہیں ہو رہے، مطلب بیلنس طریقے سے۔ ایک اور سائنٹسٹ تھا کپلر، انہوں نے 1609 سے لے کر 1614 تک مختلف تھیوریز، مختلف لاز پیش کیے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو چاند اور سورج ہے ایک دوسرے کے گرد اپنے مدار میں ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو کون ہو سکتا ہے جو ہمیں 1400 سال پہلے بتا سکتا ہے؟ ہمارا 5واں پوائنٹ ہے زمین کی ساخت، شیپ آف ارتھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت ہے اللہ تعالیٰ کی، سورت النازعات میں پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچا دیا۔ 1700 صدی میں نیوٹن نے ایک تھیوری پیش کی، اوبلیٹ اسپیرائڈ۔ اس تھیوری کے مطابق زمین مکمل گول نہیں بلکہ دائرہ نما چپٹی ہے۔ جدید سائنس سیٹلائٹ تصاویر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ زمین مکمل گول نہیں ہے بلکہ دائرہ نما چپٹی ہے۔
چلتے ہیں اپنے چھٹے پوائنٹ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی توازن کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 7 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو بچونا اور پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ بنا دیا تاکہ یہ زمین جو ہے نا وہ سٹیبل رہے، زمین ہلے نہیں اور زمین ادھر ادھر نہ ہو۔ تو ان کی اسٹیبلٹی کے لیے، زمین کی اسٹیبلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ یہ زمینیں بیلنس رہے۔ 19ویں صدی میں ایک تھیوری پیش ہوئی، آئسوسٹیسی۔ یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ پہاڑ زمین کے اندر گہرے جڑوں کی طرح ہے اور زمین کے توازن کو رکھتے ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتائی تھی وہ سائنس جو ہے نا ابھی ثابت کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بتانے والا کوئی بڑا ذات ہی تھا جن کو پہلے ہی یہ نالج تھی، وہ بڑا ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے 7ویں پوائنٹ کی طرف، سمندروں کے درمیان رکاوٹ۔ یہ جو دو سمندر ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہے ہوتے، ان دونوں کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ کون سی چیز ہے جو ان کے درمیان رکاوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الرحمن میں پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر 20 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ترجمہ ہے اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں مگر ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جو تجاوز نہیں کرتے۔ 19ویں صدی میں ایک سائنٹسٹ تھا ہیلوکلائن بیریئر، انہوں نے بتایا کہ نمکین اور میٹھے پانی کے درمیان کثافت میں فرق انہیں الگ رکھتا ہے، کہ جو دو سمندر ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہے نا فرق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہی ہوتی۔ تو ان سمندروں میں جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک سمندر نمکین ہے اور دوسرا میٹھا ہے، تو یہ دوسروں کی ڈینسٹیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو ڈینسٹی الگ ہونے کی وجہ سے، ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں سمندر آپس میں نہیں جڑتے بلکہ الگ الگ بہتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بتا دیا تھا۔ چلتے ہیں اپنے 8ویں پوائنٹ کی طرف۔ ہمارا 8واں پوائنٹ ہے ہواؤں کے ذریعے پولینیشن، ہواؤں کے ذریعے زرخیزی، پولینیشن بائی وائنڈز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجر میں پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 22 میں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے ہواؤں کو باردار یعنی پل دینے والی بھیجا، پھر آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہواؤں کے ذریعے جو پولینیشن ہوتی ہے، جو فروٹس بنتے ہیں وہ نر اور مادہ کے ذرات مل کر بناتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا فروٹس بنتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے ہمیں بتاتا ہے، لیکن قرآن نے جو ہے نا وہ بتایا تھا 1400 سال پہلے۔ سائنس نے 18ویں صدی میں ایک سائنٹسٹ تھا جوزف کوئلس، انہوں نے پولینیشن کے بارے میں بتایا کہ ہوائیں پودوں کے نر ذرات کو مادہ حصوں تک پہنچاتی ہے جس سے پل بنتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے 9ویں پوائنٹ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانی تخلیق کے مراحل، ایمبریولوجی کے بارے میں۔ سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سُنَّا خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ ترجمہ ہے پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اس جمع ہوئے خون سے لوتھڑا بنایا۔ پھر 1970 میں ایک کینیڈین سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر کیتھ مورل، انہوں نے بتایا، انہوں نے تسلیم کیا کہ قرآن مجید میں جو بیان کردہ انسانی پیدائش کے مراحل ہے وہ جدید سائنس کے ڈسکوریز کے مطابق ہے۔ جو سائنس نے دریافت کیا ہے کہ انسان کی تخلیق اس طرح سے ہوتی ہے، وہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا ہوا۔ ناظرین، جو آپ کو میں نے یہ جو تھیوریز بتائی، جو سائنٹیفک ڈسکوریز بتائی، یہ ڈسکوریز ابھی ہوئی، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا تھا۔ تو ان کو بتانے والا کوئی تو ہوگا نا، کیونکہ اس وقت تو جدید سائنس نہیں تھی، بلکہ سائنس اتنا ڈیولپ نہیں تھا۔ وسلم تو ان پڑھ تھے، مطلب ان کے پاس کوئی دنیاوی علم نہیں تھی، مطلب سائنٹیفک علم نہیں تھی، وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کو یہ علم آئی، ان کو یہ نالج آئی، تو ان کو ضرور کس نے بتایا ہوگا نا۔ تو وہ بتانے والا کوئی عام بندہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک بڑا ذات ہی ہو سکتا ہے، اور بڑا ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے بتا سکتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی اور اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دیتا رہوں اور آپ کو سینڈ کرتا رہوں اور آپ کو ریسیو ہوتے رہے، تو پلیز آپ بل کے آئیکن دبانا مت بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ والسلام۔